اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ہم نے رکوع اور سجود پر بات کی تھی۔ ابھی ہم اتحیات پر بات کریں گے۔ ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ ہر بار ہم یا کسی بھی صورت کے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا جو تصور ہے، دراصل وہ پارسا بننے کے حوالے سے ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے، اور رب تعالیٰ کی چاہت پر عمل کا تعین ہمارے ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے، یعنی پارسا بننے کے حوالے سے ہے کہ ہم جو بھی ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اجتماعی تقاضے کے تحت ہماری ذات کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مطابقت سے وہ اپنے اخلاقیات کو ہم استوار رکھیں۔ تو ابھی میں بات کروں گا اتحیات کے حوالے سے کہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری قولی، فعلی اور مالی باتیں رب تعالیٰ کے لیے، یعنی ہمارا بات کرنا رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے ہو تو عبادت ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے کچھ بھی کردار ادا کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ یعنی ہم اس کے مطیع بن جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کی اطاعت قبول کر لیں، تو ہم یہ جو بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، جس کی ہم نے وہ کمٹمنٹ کی ہے، ہر رکعت کے اندر ہم جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں الحمد شریف میں پہلی آیت کے اندر، تو اس کے حوالے سے ہماری قولی، فعلی اور مالی باتیں، یعنی ہمارا بات کرنا اس مشن کے لیے ہو، اور ہمارا وہ عمل کرنا اس مشن کے لیے ہو، اور ہمارا خرچ کرنا اس مشن کے لیے ہو، یعنی ہمارا گویا کہ ہر عمل اس مشن کے لیے ہو، اور ہم بار بار ہر رکعت میں ہر وہ نماز کی جو آخر میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں، اور ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے تعلق جوڑتے ہیں کہ جنہوں نے کردار ادا کیا ان کی تاریخ سے تعلق جوڑتے ہیں، صالحین کے تسلسل کے ساتھ۔ صالحین کا مطلب ہے کہ جو صالح تبع لوگ، یعنی خیر خواہ لوگ، انسانی تاریخ میں جتنے خیر خواہ لوگ ہیں ان سے ہم اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام جو ہمیشہ سے فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنے والے، ان کی تاریخ سے ہم تعلق جوڑتے ہیں۔ یعنی ایسی ہستیاں جو انسان کی فلاح کے لیے کردار ادا کرنے والی ہستیاں، ان سب کی تاریخ کے ساتھ ہم تعلق جوڑتے ہیں، یعنی وہ سب ہمارے ہیں۔ دنیا کے اندر جو انسانیت کے علمبردار ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہم ان کی تمام کی تاریخ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہم اپنا باپ مانتے ہیں اور حضرت حوا کو اپنی ماں مان لیتے ہیں تو تب کل انسانیت کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ جڑ جاتا ہے۔ خونی رشتے سے مراد ہے احساس کا رشتہ۔ تو تب ہمیں پوری دنیا میں کہیں بھی ہم چلے جائیں تو اپنی ہی نسل کے لوگ نظر آئیں گے، ہمیں ان سے عقیدت اور محبت ہوگی۔ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہوگا تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ کہیں بھی جائیں تو ہمارے اندر یہ احساس بیدار رکھنا مقصد ہے کہ یہ ہماری ہی لوگ ہیں، آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ ہم نے ان کے فائدے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کردار ہی ادا کرنا ہے، ان کے نقصان نہیں کرنا، نقصان ہونے بھی نہیں دینا۔ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد تشہد ہے۔ تشہد میں ہم خالق کائنات کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ الحمد شریف ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ایک سسٹم قائم کرنے کے حوالے سے، لیکن یہاں ہم سسٹم کو غالب کرنے کے لیے اس کے مقصد کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہاں رب تعالیٰ کی بادشاہت کا باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں، اور رسول ماننے سے مراد ان کی طرز اختیار کرنا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رب تعالیٰ کی بادشاہت قائم کی تھی، ایک سسٹم ایسا قائم کیا تھا جس میں سب کی حاجتیں پوری ہو رہی تھی، فطرت اللہ کے اصولوں کو غالب کیا تھا، تو ہم نے ان کی طرز اختیار کرنی ہے۔ رسول ماننے سے مراد ہے۔ پھر اس کے بعد بندے اور رسول ہیں۔ یہاں بندے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس لیے ہے، کیوں کر ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھے، تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرز اختیار نہیں کر سکتے۔ بندے اور رسول ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، ان کی ماں تھی، بیویاں تھیں، بچے تھے انبیاء کے، تو ہم بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو انبیاء نے کیا، ان کے طرز عمل کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں جو جس نظریے کی مطابقت سے انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشہد میں ہم خالق کائنات کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے رب کے حضور کھڑے ہو کر ہم اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اپنا کر اور ہم فطرت اللہ کے اصولوں کو ہم غالب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے درود شریف ہے۔ درود شریف کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس سے قیمتی الفاظ کوئی نہیں ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد میں، آل سے مراد ہے اولاد، پر رحمتیں عطا فرما جس طرح تو نے رحمتیں عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، یعنی اولاد پر۔ نبی کی آل سے مراد کون لوگ ہیں؟ نبی کی آل سے مراد ان کی امت ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کا سربراہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ پوری امت اس کی اولاد ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد کل انسانیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، جو ان کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی بھیجا گیا۔ یعنی اگر اولاد جو ہوتی ہے، اولاد تو اولاد کہلاتی ہے، بھلے کوئی اس کو وہ اپنے باپ کی نافرمان بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہوتی تو اولاد ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کا جو دائرہ کار ہے وہ کل انسانیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ کی جو خیر خواہی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب بھی اولاد کی خیر خواہی ہے، اس کے پورے گھر کی خیر خواہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مراد کل انسانیت ہے کہ یا اللہ کل انسانیت کو، رحمت کا مطلب ہے کامیابی، کہ یا اللہ کل انسانیت کو کامیاب کر دے جس طرح تو نے کامیاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے مراد بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو قومی دور میں کامیاب ہوئے۔ بین الاقوامی انقلاب کی بھی پہلی سیڑھی تو قومی انقلاب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بین الاقوامی نظریہ دیا، لیکن بین الاقوامی انقلاب لانے کے لیے پہلے درجے میں تو قومی انقلاب برپا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ قرآن میں ڈسکس کیا گیا کہ بحیثیت قوم جو ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ داؤد علیہ السلام ایک جو ہے عظیم الشان جو ہے وہ بادشاہ تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے انہوں نے بھی ایک بہت ترقی یافتہ نظام جو ہے وہ چلایا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو قومی دور میں کردار ادا کیا
یا اللہ ہمیں بین الاقوامی دور میں کامیاب فرما۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، بین الاقوامی نبی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو آئیڈیل اس میں کیوں قرار دیا گیا کہ یعنی جس طرح ان کو کامیاب کیا ہے ہمیں بھی بین الاقوامی دور میں کامیاب کر، جس طرح ان کو قومی دور میں کامیاب کیا۔ دراصل جن کی زندگیوں کا چیپٹر نیکی پر کلوز ہو جائے تو بدی کرنے کا اندیشہ نہیں رہتا، اس لیے وہ لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں جن کا دور گزر چکا ہو، اور جن کی نیکی کا چیپٹر جو ہے جن کی زندگی کا چیپٹر نیکی پر کلوز ہو جائے۔ لیکن جن کی زندگیوں کا جو ہے وہ جاری و ساری ہوں، جن کا دورانیہ جو جاری و ساری ہو، نہ جانے آگے چل کے وہ کیا کردار ادا کر بیٹھیں۔ اس لیے جو ہے زندہ انسان جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوتا، جن کا دور گزر رہا ہو وہ آئیڈیل نہیں ہوتے، بلکہ جن کا دور گزر چکا ہو اور نیکی پر ان کا خاتمہ ہو چکا ہو وہ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی جو ہے مثال دی گئی کہ جس طرح ان کو قومی دور میں کامیاب کیا تو اس طرح بین الاقوامی دور میں کامیاب فرما۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بین الاقوامی نظام کا یہ دیا تو اس کی پہلی سیڑھی تو قومی دور تھا، تو گویا کہ قومی دور اور بین الاقوامی دور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس جو ہے وہ فکر کے وارث کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں دین حنیف پر قائم ہوں، یعنی اسی کی کو ترقی دینے آیا ہوں، اس قومی دور سے بین الاقوامی دور کی طرف لے کے آیا ہوں، یعنی میں وہ جو ترقی جس کا جو ہے سٹیپ موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا قومی دور میں اس کو معراج تک پہنچانے آیا ہوں۔ پھر اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے درود شریف کا، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکات نازل فرما، برکتیں نازل فرما کہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی آل پر برکتیں عطا فرمائی۔ تو پہلے جو ہے وہ رحمت کا مطلب کامیابی اور برکت کا مطلب ہے ترقی، کہ جس طرح یعنی جو پہلا جو پارٹ ہے وہ کامیابی کے حوالے سے ہے، یعنی کامیابی سے لے کے اور ترقی دینے تک کا کی جو سوچ ہے اور کل انسانیت کے لیے سوچ ہے، یعنی یا اللہ کل انسانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد ہے کل انسان، ان کو کامیاب کر دے اور ان کو ترقی عطا فرما، یعنی کامیابی سے لے کے ترقی دینے تک کی جو خیر خواہی، اس سے بڑی کوئی خیر خواہی ہوگی، اس سے بڑی کوئی سوچ ہوگی کہ انسانیت کی مکمل خیر خواہی سے بڑھ کر کوئی سوچ ہوگی؟ اور اس سوچ کی مطابقت سے اگر عمل کیا جائے تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا، اور اگر غور کیا جائے تو سیرت طیبہ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے درود شریف کے مقصد پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ محسن انسانیت کی ہے، رحمت للعالمین کی ہے، کہ کل انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کل انسانیت کو ترقی دینے کے لیے آئے۔ کامیابی ہوگی تو ترقی ملے گی، اس لیے پہلے رحمت ہے یعنی کامیابی ہے، پھر برکت ہے یعنی ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی تو ترقی ملے گی۔ پھر اس کے بعد جامع دعا ہے، اس سے جامع دعا کوئی ہو سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا کو آسن بنا دے اور آخرت کو بھی، یعنی دونوں جہانوں کو آسن بنا دے۔ دنیا آسن بنے گی تو تبھی آخرت بنے گی، دنیا کو جو جہنم بنائے گا تو اس کو آخرت میں بھی جہنم ملے گی، دنیا کو جو جنت بنائے گا تو اس کو اخروی اعتبار سے بھی اس کی روح ترقی کرے گی۔
اس کو جنت ملے گی۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں مجھے کامیابی عطا فرما، دونوں جہانوں میں، یعنی اس دنیا میں مجھے کامیاب کر دے اور میری روح کو بھی مرنے کے بعد مجھے ترقی عطا فرما۔ اس سے بڑھ کر جامعہ دعا کیا ہوگی؟ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔